السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ ہماری خوش بختی ہے، یہ ہماری قسمت کی معراج ہے کہ آج ہم امام الانبیاء فخر عرب و عجم، فخر انس و جاں، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کا ذکر جلیل کرنے کی سعادت ہم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ معراج نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور بلندی کو اجاگر کیا لوگوں کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے 15ویں پارہ میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اعلیٰ حضرت ترجمہ فرماتے ہیں، پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ معراج نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جسمانی معراج ہوئی، عالم بیداری میں معراج ہوئی، اور یہی جمہور کا موقف ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حبیب نے اپنے فزیکل باڈی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جزازاد بہن ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امی کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو بلا کر کے لاؤ، آج میرے محبوب کو معراج ہونی ہے۔ جنت کو آراستہ کرنے کا حکم دیا، جہنم کے دروازے کو بند کرنے کا حکم دیا، ملک الموت کو کہا آج کسی کا روح قبض نہ کیا جائے، حوروں کو آراستہ ہونے کا حکم دیا، گویا کہ عرش پر دھوم مچی تھی کہ آج میرے آقا تشریف لانے والے ہیں۔ جبریل امی تشریف لائے ام ہانی کے گھر، دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ اب جبریل امی نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں تو اسے جگایا کیسے جائے؟ اگر جگاتے ہیں تو نیند میں خلل واقع ہوتا ہے، اسے کیسے جگایا جائے؟ آواز دے کر کے جگایا جائے یا کیا چیز کر کے جگایا جائے؟ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، آج اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دعوت ہے میرے نبی کی۔ اللہ تبارک و تعالی مشتاق ہے اپنے حبیب کے دید کی، اور ایک وہ کوہ طور تھا جہاں موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اللہ سے کلام تو کرتا ہوں، اللہ کو دیکھ بھی لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ نے یہ عریضہ پیش کیا، اے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف دیکھنے کی خواہش ہو رہی ہے اور دوسری طرف دیدار کا مشتاق ہے، دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ 90 پارے قرآن شریف کے 90 پارے کو اٹھا کر کے دیکھیں، اس میں پورا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے صرف صفت کی تجلی دیکھی، وہ بھی کوہ طور پر، کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے زمین پر تشریف فرما ہو گئے۔ یعنی صفت کی تجلی میں اتنا اثر تھا۔ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے حبیب نے جو اللہ کا دیدار کیا ہوگا، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھ کتنی عظمت والی، کتنے اثر والی کہ ذات کا دیدار کیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، جبریل امی کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، اے جبریل، ایسے ہی اسے آواز دے کر کے نہ اٹھایا جائے، بلکہ اپنے کافوری ہونٹ کو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے حبیب کے قدم مبارک کو مس کیا جائے، چھوما جائے۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں کے سردار جبریل امی نے اپنے ہونٹ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدم ناظرین سے ٹچ کیا،
میرے آقا کو ٹھنڈک محسوس ہوئی، میرے آقا نے آنکھ کھول دیا۔ اللہ اکبر! بظاہر میرے آقا آرام فرما رہے تھے، خود میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میری آنکھ سوتی ہے لیکن میرا دل جگا ہوا رہتا ہے۔ میرے آقا نے آنکھیں مبارک کھولی، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل آج کیسے آنا ہوا؟ اللہ اکبر! ناظرین، آپ محظوظ ہوں گے سن کر کے، آپ کو چاشنی اور ایک الگ سی خوشی محسوس ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے۔ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ آج وحی لے کر کے نہیں آیا ہوں، اور آج کوئی پیغام ایسے وحی لے کر کے نہیں آیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھیجا ہے۔ ان اللہ اشتاق، اللہ تبارک و تعالی مشتاق الی لقائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تعالی آپ کو بلا رہا ہے۔ اللہ اکبر! ذرا آپ انداز دیکھیے، اٹھانے کا انداز دیکھیے، ذرا آپ جگانے کا انداز دیکھیے کہ خلل واقع پیدا نہ ہو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیں عز و انکساری کے ساتھ جانا چاہیے، ہمیں وہی بات کرنی چاہیے، وہی ادب کا مقام اپنے سامنے پیش نظر رکھنا چاہیے جو جبریل علیہ السلام، جو جبریل نے اپنے ادب کو دوسروں کو سامنے دکھایا کہ نبی کی تعظیم کیسے کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام سے فرما کر کے جاگے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ سینے مبارک کو سینے سے لے کر کے یہاں تک چاک کیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زمزم کے پانی سے اسے کیا ہے کہ اس دل مبارک کو دھویا گیا۔ ایسا نہیں ناظرین کرام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں کوئی ایسی چیز تھی، بلکہ اس پانی کو نبی کے سینہ اطہر سے برکت پانا تھا۔ یہ حکمت تھی، کیونکہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہو رہی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں براق لے کر کے حضرت جبریل امین 70,000 فرشتوں کے ساتھ آئے تھے، ایک جلوس تھا۔ آج ہم جلوس کے مخالف ہے، آج ہم جلوس کے مخالف ہے۔ 70,000 فرشتے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جلوس کے طور پر شامل ہوئے، استقبال کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس جلوس سے 70,000 فرشتوں میں لے کر کے جائیں گے۔ اللہ اکبر! کہتے ہیں براق، جس براق کو حضرت جبریل امین لے کر کے آئے، جنتی براق، کہتے ہیں جب براق کا انتخاب کرنے کے لیے حضرت جبریل امین گئے تو دیکھا کہ سارے براق ہیں، ان براق میں سے ایک براق رو رہا ہے، مسلسل رو رہا ہے۔ تو براق سے حضرت جبریل امین نے پوچھا اے براق تو کیوں رو رہا ہے؟ اللہ اکبر! جواب سنیں ناظرین، اس براق نے کہا آج سے 40 سال پہلے یا 40,000 سال پہلے یا کچھ سالوں پہلے، صدیوں پہلے میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی معراج ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، تو اس وقت سے میں عشق مصطفیٰ میں رو رہا ہوں، محبت مصطفیٰ میں رو رہا ہوں، نبی کے نام پر رو رہا ہوں کہ جب اس وہاں زمین سے لانے کے لیے یہاں کوئی سواری کی ضرورت پڑی اور براق کی ضرورت پڑے تو میرا انتخاب ہو۔ اللہ اکبر! وہاں ہزاروں براق تھے، لیکن یاد مصطفیٰ میں جو رویا، عشق مصطفیٰ میں جو رویا، اسی براق کا انتخاب ہوا۔ تو ہمیں چاہیے عشق مصطفیٰ میں روئیں، محبت مصطفیٰ میں روئے، تاکہ ایک نہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ زیبا کی زیارت ہمیں ہو جائے۔ براق تشریف لائے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب اسراء کے دولہا، معراج کے دولہا تیار ہوئے، والہانہ شان و شوقت کے ساتھ براق پر میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہو ہی رہے تھے کہ ہم گنہگار امتی کی یاد آ گئی، ہم گنہگار امتیوں کی یاد آ گئی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ براق پر تشریف کیوں نہیں لے جاتے، براق پر تشریف کیوں نہیں فرما رہے ہیں آپ؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبریل مجھے میرے گنہگار امتی کی یاد آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے میں بخشش کا وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا وعدہ کیا گیا، شفاعت کا حق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہوئے، ام ہانی کے گھر سے، وہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے۔ مسجد اقصیٰ، اللہ اکبر! مسجد اقصیٰ میں جیسے ایک پتھر کے سوراخ میں حضرت جبریل امین نے اس براق کو باندھا۔ اب جیسے انٹر کیے تو کیا دیکھتے ہیں، کیا عجیب و غریب واقعہ ہے
کہتے اس سے پہلے اسی درمیان میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قبر انور کے قریب سے گزرا۔ میں نے کیا دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز ادا فرما رہے۔ اللہ اکبر! اس سے بھی ایک مسئلہ حل ہو جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر اپنے قبر انور میں جسم و جسمانیت کے ساتھ زندہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا عالم کیا کہنا، اللہ اکبر! اور کوئی غیب کیا تجھ سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، تبھی نا جب میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ کلیم اللہ کی قبر انور کے اوپر سے گزرے اور دیکھ رہے ہیں کہ قبر کے اندر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کیا ہے، نماز کھڑے ہو کر کے ادا فرما رہے ہیں۔ مسجد اقصی میں انٹر کیا میرے نبی نے تو کیا دیکھتے ہیں، عجیب و غریب واقعہ ہے۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام صف بندی کر کے کھڑے ہیں۔ لگتا ہے کسی امام کا انتظار ہو رہا ہے، کیسے نہ ہو، کیونکہ امام الانبیاء کا انتظار ہو رہا ہے، امام الانبیاء کا انتظار ہو رہا ہے۔ آدم سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی صف بندی کر کے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ تمام انبیاء کی امامت فرمائیے۔ اللہ اکبر! کیا دن ہوگا، کیسا سہانا موسم ہوگا اور کیسا سہانا موقع ہوگا۔ اللہ اکبر! یہاں تو ذہن کہہ سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سوچ سکتے تھے کہ میں سب سے پہلے آنے والا اس دنیا میں ابو البشر ہوں، گویا کہ امامت کا حق مجھے ہے۔ حضرت ابراہیم سوچ سکتے تھے کہ میں خلیل اللہ ہوں، امامت کا حق مجھے ہے۔ حضرت موسیٰ سوچ سکتے تھے میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں، امامت کا حق مجھے ہے۔ حضرت عیسیٰ سوچ سکتے تھے میں عیسیٰ روح اللہ ہوں، امامت کا حق مجھے ہے۔ لیکن یہاں پر تمام نبیوں کی بھی یہ خواہش تھی، آج اگر کوئی مصلی امامت پر امامت کریں گے تو وہ امام الانبیاء ہوگا۔ اللہ اکبر! یہ سب کی معراج تھی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امامت کی۔ اب سارے نبیوں نے خطاب دینا شروع کیا، تقریر کرنا شروع کیا۔ کسی نے کہا میں خلیل اللہ ہوں، کسی نے کہا میں روح اللہ ہوں، کسی نے کہا میں صفی اللہ ہوں، کسی نے کہا میں کلیم اللہ ہوں۔ لیکن جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کا وقت ہوا، جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا تو یہ نہیں کہا کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گنہگار امتی کی بات کی اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے میری امت کی طرف رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی زبان اقدس سے یہ جملہ نکلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے آپ تمام انبیاء میں افضل و اعلیٰ ہے۔ ناظرین کرام، یہ معراج کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ اب مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی میں آپ نے امامت کی۔ اب وہاں سے آگے بڑھے، جیسے ہی آگے بڑھے آسمانی دنیا یعنی پہلے آسمان پر آپ کا پہنچ ہوا۔ حضرت جبریل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا میں جبریل ہوں۔ کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ کہا ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے آسمان میں تشریف فرما ہوئے۔ پہلے آسمان میں نبیوں سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان میں بھی نبیوں سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان میں بھی نبیوں سے ملاقات ہوئی، چوتھے پانچویں چھٹے آسمان میں نبیوں سے ملاقات ہوئی۔ اسی طریقے سے یہ ملاقات کرتے کرتے سارے نبیوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبارکباد دیا، اور سارے نبیوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا ہے مبارکباد پیش کی اور ان کا استقبال کیا۔ اب آپ کو میں ایک پاور بتانا چاہتا ہوں ناظرین کرام۔ آپ نے دیکھا موسیٰ کلیم اللہ اپنے قبر میں کیا ہے نماز پڑھ رہے تھے، پھر دوسری مرتبہ آپ نے دیکھا کہ مسجد اقصی میں بھی نماز کے لیے کھڑے تھے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہی سارے نبی آسمانی دنیا میں استقبال کے لیے وہاں کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر! پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور ان کے تمام انبیاء کو یہ اختیار دیا ہے کہ جس وقت جہاں چاہے جیسے چاہے اور جب چاہے وہ آ سکتے ہیں، وہ جا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر اسی درمیان ایسے قوم پر ہوا جن کے سر
پتھر سے کچلے جا رہے تھے، کچلنے کے بعد پھر ان کے ہر سر صحیح سلامت ہو جا رہے تھے، پھر کچلا جا رہا تھا، پھر سر صحیح ہو جا رہا تھا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل یہ کون قوم ہے کہ جن کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ یہ قوم نماز چھوڑنے والی ہے، یہ نماز نہیں پڑھتی تھی۔ اللہ اکبر! ذرا آپ نے دیکھا ناظرین کرام، جو نماز چھوڑتا ہے ان کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نماز ہم پڑھیں، اور نماز کے ساتھ ساتھ کیا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا لو لگائیں۔ مسجد اقصیٰ سے تمام تر آسمانی دنیا کو عبور کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے، جہاں کہتے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا، تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے آسمان کی دنیا پار کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا پہنچ گئے، اور سدرۃ المنتہا کے بعد ہی بیت المعمور ہے۔ یہ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے، اور یہ کعبہ شریف کے بالکل سیدھے پیارا ہے۔ جس طریقے سے ہمارا قبلہ کیا ہے، کعبہ شریف ہے، اور اسی طریقے سے فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے۔ وہاں پر تمام فرشتے سب بندی کر کے کھڑے ہیں۔ تمام فرشتے اس بات کا منتظر ہے کہ آج میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ جتنے فرشتے ہیں سب مشتاق ہے کہ آپ ان کی امامت فرمائیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں 2 رکعت نماز فرمائی، اور اللہ کی بارگاہ میں سارے فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا کہ اے پروردگار عالم، آج ہمیں یہ موقع دیا جائے کہ آج تیرے حبیب کے جلوہ زیبا کی زیارت کروں۔ اللہ اکبر! کہتے ہیں سارے فرشتے بیٹھ گئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوہ زیبا کی زیارت فرمائی۔ بیت المعمور سے اب عبور کرتے ہوئے جانے لگے بیت العرش اعظم تک۔ اب یہاں پر حضرت جبریل امی رک گئے اور کہا، یا رسول اللہ اب اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے، کہتے ہیں جلتے ہیں جبریل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسہ تمہیں تو ہو۔ اور شیخ سعدی شیرازی کہتے ہیں، اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل کیوں نہیں؟ کہ یا رسول اللہ اگر ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو میرے یہ نوری پر فروغ تجلی ربانی کی وجہ سے جل کر کے راکھ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ بات یاد آئی کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا تھا تو جبریل نے آ کر کے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ کوئی حاجت ہو تو بتائے، میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے آپ کی حاجت پیش کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ حاجت تو ہے لیکن تجھے نہیں بتاؤں گا، جس سے میری حاجت ہے وہ میری حالت کو خوب جانتا ہے۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پر، اے جبرائیل بتاؤ تیری بھی کوئی حاجت ہے، کیونکہ آج میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایک مدعا ہے، ایک عریضہ ہے جو آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے گا۔ کہا وہ یہ، جب کل قیامت کے دن آپ کی امتی پل صراط سے گزریں گے تو اس پل صراط کے نیچے مجھے پر بچھانے کی اجازت دلوا دیجیے گا۔ اللہ اکبر! تمنا بھی ایسی کہ جو امتی مصطفیٰ کی خدمت کی تمنا، مقصد بھی ایسا جو امتی مصطفیٰ کی خدمت کا مقصد۔ اللہ اکبر! کہتے ہیں وہاں سے اب براق کا بھی سفر ختم، وہاں سے اب جبریل کا بھی سفر ختم، اب رف لایا گیا، اب رف لایا، عرش اعظم پر پہنچے، لا مقام پر پہنچے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ماتھے کی نگاہ سے، اپنے سر کی آنکھ سے، فزیکل باڈی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، جیسا کہ اس کی شان ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچے، کہتے ہیں اتنا فاصلہ، اتنا قریب، قاب قوسین، جس طریقے سے تیر کمان کے دونوں رخ آپس میں ملے ہوئے تو اس سے بھی زیادہ قریب۔ اب کتنے قریب ہوئے وہ جانے والا جانے اور بلانے والا جانے۔ کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محبوب میرے لیے بھی کچھ لائے ہو؟ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ کی بارگاہ میں میرے نبی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، عرض کیا
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، تمام تر مالی، بدنی اور جانی عبادت اے پروردگار تیرے لیے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، تو نے جانی مالی عبادت میرے لیے لایا ہے، تو اے محبوب میری سلامتی اور میرا سلام تم پر ہو۔ جب اتنا کہنا تھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گنہگار امتی کو وہاں لامکاں پر بھی نہیں بھولا۔ میرے نبی نے ارشاد عرض کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ اکبر، اے اللہ تو اپنی سلامتی مجھ پر بھی بھیج اور میری امتی پر بھی بھیج۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کیسا سہانا موقع ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گنہگار امتیوں کو کہیں نہیں چھوڑا، کہیں نہیں بھولا۔ اللہ اکبر، یہ ساری باتیں ہوئی، راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ اللہ نے کہا، محبوب مانگ کیا مانگتا ہے، کیا باتیں ہوئی اللہ جانے اور اللہ کے رسول جانے۔ گویا کہ جب معراج مکمل ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھ سے اللہ کا دیدار کر لیا۔ اب واپسی کا وقت تھا، اب ریٹرن کا وقت تھا، تو کچھ تو تحفہ ملنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے لیے تحفہ لے کر کے آئے۔ اللہ نے آپ کی امت کے لیے تحفہ دیا، وہ 50 وقت کی نماز تھی۔ اللہ اکبر، 50 وقت کی نماز جب لے کر کے واپس تشریف لائے، تشریف لانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی راستے میں۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی اس مقصد سے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی یہ چاہ رہے تھے، خواہش تھی ان کی کہ وہاں پر میں نے صفت کی تجلی کو دیکھا تھا، وہ بھی بغیر حجاب کے نہیں دیکھا۔ آج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کو میں دیکھوں گا جس نے ذات باری تعالیٰ کو بلا حجاب دیکھا ہے، بغیر پردے کو دیکھا ہے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا لائے ہیں آپ امت کے لیے؟ تو کہتے ہیں کہ 50 وقت کی نماز۔ تو موسیٰ کلیم اللہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی بار بار اللہ کی بارگاہ میں جائے اور وہاں سے بار بار اللہ کو دیکھ کر کے آئے اور میں مصطفیٰ کو بار بار دیکھوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی چاہتا تھا کہ میرے نبی بار بار میرے پاس آئے۔ اللہ اکبر، موسیٰ کلیم اللہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امتی کمزور ہے، 50 وقت کی نماز ادا نہیں کر پائے گی، اس لیے جائیں آپ اللہ کی بارگاہ میں اور جا کر کے معاف کروائیں، کچھ کم کروائیں۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جاتے رہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا علم غیب ہوتا تو ایک ہی مرتبہ میں جا کر کے معاف فرما لیتے، معاف کروا لیتے، 5 تو ملنا ہی تھا۔ اگر پتہ چلتا کہ 50 کے 5 ہی ملے گا تو بار بار جانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو میں اس بھولے انسان کو جواب دیتا ہوں، اگر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض ہے تو آپ کو پھر اللہ کے علم غیب پر بھی اعتراض کرنا پڑے گا اور آپ اس میں پھنس جائیں گے۔ یہاں بات اعتراض کی نہیں ہے، یہاں تو بات دیدار مصطفیٰ کی ہے، یہاں تو بات دیدار الہی کی ہے، یہاں تو بات دیدار الہی کی چاشنی اور کیفیت کی ہے کہ بار بار جائیں گے، بار بار اللہ کو دیکھیں گے۔ اور موسیٰ کلیم اللہ اس فراق میں تھے کہ نبی بار بار جائیں گے اور کیا ہے بار بار مصطفیٰ کی آنکھ کو دیکھیں گے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے 5 وقت کی نماز آخرکار ساری نماز معاف کروا کر کے 5 وقت کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے تشریف لا رہے تھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب اگرچہ میں نے 5 وقت کی نماز آخر میں چھوڑی ہے لیکن آپ اس بات سے کبھی بھی ملول خاطر نہ ہو، آپ کی امتی 5 وقت کی نماز پڑھے گی اور اسے 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، معراج پر گئے جسم و جسمانیت کے ساتھ۔ کتنی دیر میں گئے؟ کہتے ہیں بستر بھی گرم تھا، جس طریقے اتنی کم سیکنڈ، ہم تو کہتے ہیں سیکنڈ سے بھی کم وقت میں گئے بھی عرش پر، عرش اعظم پر، سدرہ پر، لامکا پر، اللہ کی بارگاہ پر آ بھی گئے۔ ام ہانی کے گھر میں بستر پہ سو رہے تھے۔ ناظرین کرام، جب بستر سے آپ اٹھتے ہیں تو ایک گرمی محسوس ہوتی ہے، بستر تھوڑی دیر کے لیے، کچھ سیکنڈ کے لیے گرم رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اتنی دیر میں میرے آقا معراج سے تشریف بھی لا چکے اور اتنی دیر تک کیا ہے وہ بستر کی گرماہٹ بھی باقی رہی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سیکنڈوں میں اللہ کے حضور گئے بھی اور آئے بھی۔ مکہ شریف میں جب معراج کا تذکرہ میرے نبی نے کیا، ابو لہب، ابو جہل نے کیا ہے اس کا انکار کیا، تردید کیا، تنقید کیا اور نہیں مانا۔ لیکن جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، یار مزار صدیق اکبر کے سامنے معراج کا تذکرہ ہوا تو میرے صدیق اکبر نے
ارشاد فرمایا کہ اگر نبی نے کہا ہے کہ معراج پر گیا تھا اور اللہ کو دیکھا اور یہاں جنت ہے یہاں دوزخ ہے، تو میرے نبی نے اگر کہا ہے تو 100% سچ ہے۔ میرے نبی کی قول پر، میرے نبی کی فعل پر کسی طرح کا کوئی کلام نہیں، کیونکہ میرے آقا وہی کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی کی جاتی ہے۔ اس لیے ناظرین، ہمیں یہ بات بولنی ہے جو صدیق اکبر کا عقیدہ تھا معراج کے تعلق سے، جو فاروق اعظم کا عقیدہ تھا، جو عثمان غنی کا عقیدہ تھا، جو حضرت علی کا عقیدہ تھا، جو بزرگ اہل سنت کا عقیدہ تھا، اور آج بھی میرا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے جسم و جسمانیت کے ساتھ، فزیکل باڈی کے ساتھ، اپنی آنکھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا جیسا کہ اس کی شان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی خوب بڑھ چڑھ کر کے 27 رجب المرجب میں معراج کا واقعہ بیان کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اور اس کے اندر جو بھی اچھائیاں، بھلائیاں، خوبیاں، برکتیں، نعمتیں اللہ نے رکھی ہے وہ ہم گنہگار بندوں کو عطا فرمائے، تاکہ ہماری دین بھی سنور جائے اور دنیا بھی سنور جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔